بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس ششم، کتاب اردو۔ سبق نمبر 6، عنوان اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ ریڈنگ ہم کر چکے ہیں۔ مشقی سوالات، اعراب، محاورات اور درست جواب کی نشاندہی بھی ہم کر چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 32، سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ میزبان، دور اندیش، بزرگ، امید۔ متضاد آپ کے نوٹس پر موجود ہیں۔ میزبان، مہمان، دور اندیش، کوتاہ اندیش، بزرگ، جوان، امید، یاس۔ درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ کفن، چمنی، ڈگری، حملہ، لسی۔ جملے بنائیں۔ الفاظ جملے: کفن، درزی کفن کا کپڑا ساتھ لایا تھا۔ چمنی، لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی۔ ڈگری، فاروق نے اعلیٰ نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ حملہ، آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ لسی، جاوید نے لسی پی لی۔ درج ذیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ وقت، وقت واحد ہے اور اوقات جمع ہے۔ احباب واحد ہے اور حبیب، احباب جمع ہے اور حبیب واحد ہے۔ اطلاع واحد ہے، اطلاعات جمع ہے۔ آداب جمع ہے، ادب واحد ہے، ادب واحد ہے۔ اشتہار واحد ہے، اشتہارات جمع ہے۔ درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ فہمائش، دوشیزہ، گھامڑ، اوباش، دانست۔ ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب ہے: اوباش، دانست، دوشیزہ، فہمائش، گھامڑ یہ الفاظ ہیں اور حروف تہجی کی ترتیب سے ہیں۔ ان کے معنی ان کے ساتھ ہیں: اوباش بدمعاش، دانست علم سمجھ، دوشیزہ کنواری لڑکی، فہمائش تلقین یا نصیحت، گھامڑ بیوقوف۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ لالٹین، بخار، درزی، دوشیزہ میر صاحب کا نوکر، بزرگ کا نوکر۔ کالم ب میں ہے علاج، دور اندیش، گھامڑ لڑکی، چمنی، کفن۔ اب اس میں کالم میں ہم ملائیں گے لالٹین کو چمنی کے ساتھ، بخار کو علاج کے ساتھ، درزی کو کفن کے ساتھ، دوشیزہ کو لڑکی کے ساتھ، میر صاحب کا نوکر، دور اندیش، بزرگ کا نوکر، گھامڑ۔ یہ ہمارا یونٹ نمبر 6 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔